السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کے ایک شعر کی تفہیم یا مطلب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا شعر ہے: تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ شعر غالب نے 1821 میں کسی وقت کہا تھا۔ معاملہ سے مراد یہاں پر ان کی ہے واسطہ، تعلق۔ زیاں کہتے ہیں نقصان کو اور سود کہتے ہیں فائدے کو۔ عام الفاظ ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ اس شعر کی تشریح مختلف اساتذہ نے مختلف اوقات میں مختلف کتابوں میں کی ہے، اور ہم انہی کتابوں کی مدد سے یہ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مشہور شاعر تھے پرتو روہیلا۔ انہوں نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مضمون کی ساری عمارت لفظ معاملہ پر ہے، جس کے معنی لین دین، سودا کے ہیں، اور اس کا مصدر معاملہ کردن ہے۔ یعنی فارسی میں، چونکہ غزل فارسی سے اردو میں آئی تو بہت سارے فارسی کی تراکیب بھی استعمال کی گئی ہیں، اس کے مصادر بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن مصدر کی بات کو استاد کہتے ہیں کہ فی الحال الگ رکھیں۔ تو یہ نقطہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ شعر میں لفظ معاملہ کے معنی لین دین، سودا وغیرہ نہیں، لیکن بات اس سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ پوچھیں کہ جو معاملہ ہو رہا تھا اس کی تفصیل یا اس کی نوعیت کیا تھی، یہ پوچھنا ضروری ہے کہ جب آنکھ کھل گئی اور معاملہ ختم ہو گیا تو پھر زیاں اور سود دونوں ہی سے کس طرح ہاتھ دھونا پڑے۔ اگر فائدہ باقی نہ رہا تو نقصان بھی باقی رہا ہوگا۔ کچھ نہیں تو نقصان تو ہوا ہی کہ خواب میں معشوق کے آمنے سامنے تھے، اس کے سامنے تھے، اب سامنا باقی نہیں رہا۔ اسی طرح آغا باقر نام کے استاد تھے، انہوں نے نفسیات خواب کے عالم سے شرح لکھی ہے۔ حالانکہ غالب کے زمانے میں یہ علم بہت زیادہ ترقی یافتہ تو نہیں تھا، لیکن 20ویں صدی کی آمد کے پیش نظر غالب کے ہاں کئی جگہ پر ہے۔ غالب کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والے زمانوں کے شاعر تھے، تو یہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات خواب کے مسائل جو غالب کے بہت بعد مغرب میں بیان ہوئے، ان کی ایک جھلک اس شعر میں ملتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آغا باقر کے اس قول کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ اس تمام خوابی کشمکش سے کوئی فائدہ اور کوئی نقصان تو دکھائی دیتا نہیں ہے، اور نہ ہی شعر میں بظاہر کوئی ایسی بات ہے جو ثابت کرے کہ آنکھ کھل جانے کے بعد جو کیفیت تھی وہ لامحالہ فائدہ یا نقصان سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ اب استاد طباطبائی اور بے خود دہلوی نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں، یعنی جو زمانہ گزر گیا ہے، اس میں وصال اور ہجر وغیرہ کے جو مزے لوٹے تھے، یعنی جو محبوب سے ملاقاتیں رہیں یا محبوب سے جدا رہے یا بچھڑے ہوئے رہے، تو اب وہ جو ولولے اور جوش کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو سارا ماضی ایک خواب جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شرح اپنی جگہ پر چاہے کتنی اچھی ہو، لیکن جو شعر کے الفاظ ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ شعر میں تو صاف کہا گیا ہے کہ کچھ معاملات تھے اور وہ خواب میں پیش آئے تھے، نہ کہ وہ معاملات اصل زندگی میں پیش آئے تھے، اور اب خواب کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ بلکہ اب تو یہ عالم ہے کہ آنکھ کھل گئی ہے اور نہ زیاں ہے نہ سود ہے۔ اسی طرح علامہ نیاز فتح پوری جو ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ زیاں تھا نہ سود تھا، اس نے ہمیں بڑی پریشانی میں ڈالا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ مضمون چاہے عشق مجازی پر مبنی ہو یا عشق حقیقی پر، زیاں تھا نہ سود تھا کے معنی میں الجھن باقی رہتی ہے۔ اور مولانا غلام رسول مہر فرماتے ہیں کہ نفع اور نقصان یا سود و زیاں کی جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو خواب اور خیال کی حیثیت رکھتی تھی۔ عالم بیداری میں یعنی جاگتے میں تو کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہیں آیا، لہٰذا سود اور زیاں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شعر میں تو ہے کہ آنکھ کھلنے پر زیاں تھا نہ سود تھا۔ اس کا دوسرا مصرع آپ دیکھیے نا کہ جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا، اور عالم بیداری کے معاملات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ جو معاملات عالم خواب میں تھے ان کے نہ رہنے کی بنا پر تو کچھ زیاں یا نفع کا احساس باقی رہا ہوگا. مثلا دل میں لطف ہی رہا ہوگا کہ آج معشوق سے خواب میں خوب باتیں ہوئیں، یا افسوس رہا ہوگا کہ خواب سے بیدار ہونا پڑا. اب شعر پر ذرا دوبارہ غور کیجیے. میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم سے معاملہ کر رہا ہوں. اب کیا معاملہ کر رہا ہوں یہ مجھے یاد نہیں. کیا شرائط زیر بحث آئیں، کیا وعدے کیے گئے، کیا ضمانتیں دی گئیں، کون کون سی پابندیاں لگیں، اب کچھ یاد نہیں. یعنی وہ تمام معاملات جو آپ کی اپنے محبوب یا معشوق سے ملاقات میں جو گفتگو میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی تفصیل یاد نہیں ہے. اور یہ صورتحال بالکل حقیقی ہے. دیکھیے ہم خواب دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کھلنے پر اکثر بس اتنا یاد آتا ہے کہ فلاں بات ہوئی تھی، اب تفصیلات یاد نہیں آتی. آپ اپنے کئی خواب ایسے ہوں گے، آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے. اور بھولے ہوئے خواب کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معاملہ خواب میں جو کچھ بات کی تھی وہ سب ختم ہو گئی. اب نہ زیاں ہے نہ سود ہے، یعنی اب نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. لیکن معاملہ تو خیال نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا. پھر خیال سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ شاعر جو کہتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ میں سو رہا تھا اس لیے جو کچھ عالم خواب میں پیش آیا اس کا کرنے والا میں نہیں ہوں، یعنی اس کا فاعل میں نہیں ہوں. اور اس کا فاعل یا اس کا جو خیال جو فاعل تھا وہ میرا خیال تھا. لہذا ظاہر ہے کہ یہاں خیال کے فلسفیانہ معنی مراد ہیں، یعنی وہ قوت جو حصے مشترک کے ذریعے حاصل ہوئی صورتوں کی کو محفوظ رکھتی ہے اس وقت جبکہ وہ صورتیں موجود نہ ہوں. شاید آپ کو ذرا مشکل لگ رہا ہو لیکن ذرا آپ ان الفاظ پہ غور کیجیے گا تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ شعر بہت اچھی طرح آ جائے گا. اور ان معنی کے روح سے یعنی ان کے مطابق خیال ایک قوت ہے اور وہ صاحب خیال کے ارادے یا مرضی کی پابند نہیں ہے بلکہ حافظے اور صورت گری کو کام میں لا کر غائب چیزوں کو محفوظ کرتی ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیال جو خواب میں معشوق سے معاملہ کر رہا تھا دراصل ناموجود چیزوں کو موجود کر رہا تھا. جب تک خواب چلتا رہا وہ چیزیں موجود رہیں، خواب ختم ہوا، آنکھ کھل گئی، وہ چیزیں ختم ہو گئیں. اس طرح شعر میں دو باتیں اہم ہیں. اول تو یہ کہ معاملات کا فاعل خیال تھا، یعنی یہ سب خیال کی وجہ سے پورے کا پورا معاملہ پیدا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ شاعر کو یاد ہی نہیں کہ وہ معاملات کیا تھے. اب زیاں تھا نہ سود کا تو مطلب یہی ہے کہ مجھے اس خواب کی تفصیلات یاد نہیں رہ گئیں. اور شاید یہ ایک طرح سے فطری بات بھی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب آپ خواب سے اٹھتے ہیں تو آپ کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ خواب میں کیا بات ہوئی، لیکن جیسے عام زندگی میں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک ایک تفصیل دہرا سکتے ہیں، خواب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ معاملہ کرنے والی قوت خیال تھی، وہ کہتے ہیں میں نہیں تھا. تو اس طرح یہ شعر انسانی اعمال کے ایک طرح سے ضائع ہو جانے کا مضمون بھی اس میں ہے، لیکن لہجہ اس قدر ٹھہرا ہوا ہے اور اتنا متین ہے، اتنا اس میں وقار ہے کہ کہیں جذباتیت دکھائی نہیں دیتی. بہت اچھا شعر کہا ہے مرزا غالب نے. تو خواتین حضرات اگر آپ غالب میں دلچسپی رکھتے ہیں تو امید ہے کہ اس شعر میں جو بہت ہی مفصل ہم نے آپ سے بات چیت کی ہے وہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گی، اور جب کبھی آئندہ آپ یہ شعر پڑھیں گے تو آپ کو ضرور اس کے معنی کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ کسی کو اس کے معنی بتا بھی سکیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. خدا حافظ.